بہت سی احادیث میں جو اس آخری زمانے کی علامات کے بارے میں جو آگاہیاں آپ نے دی ہیں، ان میں ایک اور آگاہی بلکہ خوشخبری ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ جو ظلم و انصاف اور برائی کی طاقتوں کے خلاف ایک فیصلہ کن اور کامیاب جنگ لڑے گا۔ یہ بہت اہم بات میں نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ فتنہ دجال اور دجال کے تذکرے سے پہلے میں وہ علامات ذکر کر دوں کچھ اور بھی، تاکہ ذرا ذہن اور زیادہ یکسو ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ اس دور میں اور کیا کیا آنے والا ہے۔ ایک حدیث میرے سامنے ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينزل بأمتی بلاء شدید من سلطانہم حتی یضیق الارض عنہم، فرمایا میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آ جائیں گی، سخت امتحانات آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ سچے رسول تھے، آپ نے جو فرمایا تھا وہ آج کل ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جب یہ ہو رہا ہے جو آپ نے فرمایا تھا، یعنی یہ کہ میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے۔ اب دیکھیے اس وقت کیا صورتحال۔ اب آگے سنیے، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور اس کی جد و جہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہ اللہ کی پوری زمین جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھر گئی تھی، اسی طرح اس شخص کی جد و جہد کے نتیجے میں تقدیر الہی سے وہ زمین انصاف سے بھر جائے گی۔ فرمایا آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین والے بھی اس سے راضی ہوں گے۔ واہ واہ واہ، یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، اس حکمران جو انسانیت کو ظلم سے نجات دلائے گا اور پوری دنیا کی تمام قوموں کے لیے پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرے گا، اس سے آسمان والا بھی خوش ہوگا، زمین والے بھی راضی ہوں۔ اور فرمایا زمین میں جو بھی بیج ڈالا جائے گا اس کے آنے کے بعد وہ ضائع نہیں ہوگا، اس سے جو پودا برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد ہوگا، اور اسی طرح آسمان بارش کے قطرے روک کر نہیں رکھے گا بلکہ ان کو خوب برسائے گا۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں جن احادیث کے مجموعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی بتا کر گئے ہیں کہ جب ظلم بہت زیادہ بڑھنے لگے گا تو پھر ایک ایسی شخصیت امت کو اور انسانیت کو عطا ہوگی۔ بہت سی جو احادیث آئی ہیں اس مضمون کی، اگر ان سب کو ملا کر دیکھا جائے، میں ان سب کو یا ان میں سے کئی کو پیش کرنے کے بجائے خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ جب ایک کفر کا، ظلم کا، شیطنت کا، یعنی درندگی کا، سرکشی کا ایک غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا میں، اس وقت اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہی میں سے بلکہ مختلف روایات کے مطابق خانوادہ نبوت سے ہی ایک مرد مجاہد کھڑا ہوگا، اور اس شخص کی جد و جہد سے، میں اپنے الفاظ ذرا سوچتے رہیے گا، کوئی کراماتی بات نہیں ہوگی بلکہ جد و جہد ہوگی، قربانیوں سے بھرپور، بہادری اور شجاعت سے بھرپور۔ اس جد و جہد سے دنیا سے ظلم و سرکشی کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں سچائی اور انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی، آسمانی اور زمینی برکتیں پھر سے برس پڑیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے آنے کے بعد ہی اصل دجال ظاہر ہو، دجال سے پہلے امام مہدی کا آنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی ایک لشکر ادھر منظم ہو جائے گا، اور جن کے ساتھ پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس مشکل دور میں بھی ظلم کے سامنے جنہوں نے سر نہیں جھکایا، جو مقابلہ کرتے رہے، وہی جمع ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات، اس کے بارے میں بار بار باخبر کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے عافیت قدوں سے نکل آئیں گے، لوگ اپنے بزنس مال سے نکل آئیں گے، لوگ شادی کے فنکشنوں سے نکل کر ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، ایسا نہیں لگتا، ایسا بالکل نہیں لگتا۔ حدیثوں میں تو جو بات صاف آتی ہے وہ تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر راوی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاہرین الى یوم القیامہ، قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا
ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ ہذہ الامہ، فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، اے رب کریم ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اتنا بابرکت گروہ ہوگا وہ، آپ سوچئے ذرا کتنا خوش نصیب گروہ ہوگا کہ اس کی امامت کے لیے اس کا امام یعنی امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ امام جو اسی امت کا ایک فرد ہوگا، وہ آسمانوں سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہوگا، وہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والا ایک نیک صالح شخص ہوگا جس کو اللہ پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے گا۔ وہ مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوگا امامت کے لیے، لیکن وہ دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ پیچھے ہٹ کر کہے گا کہ آپ تشریف لائیے، آپ امامت کیجئے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، الا ان بعضکم علی بعض امراء، تم ہی امامت کرو گے، تم میں ہی سے کوئی امامت کرے گا، میں تو مقتدی بنوں گا۔